ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مسعود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ٹریڈرز آج تاریخ ہے 16 جنوری 2022 اور میں آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں اگلے ویک کا مارکیٹ انالیسس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نیکسٹ ویک جو کل منڈے 17 جنوری سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے پچھلے ویک کا جو میں نے مارکیٹ انالیسس آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس کا کوئک سا رزلٹ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ بہت ہی اچھا رزلٹ رہا۔ مووز جیسے میں نے بتایا تھا تقریباً اسی انداز میں مارکیٹ موو ہوئی ان پیئرز کے اندر، اور امید ہے کہ آپ نے ان سے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اس سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے، نئے یوٹیوب جو نئے سبسکرائبر ہیں، جو نئے لوگ ہیں ٹریڈرز آ رہے ہیں چینل پہ، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے نئی ویڈیو کا، اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں۔ اور جو فیس بک پہ لوگ میرے پیج پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ والی، تو وہ پیج کو لائک اور فالو کر لیں وہاں پہ۔ بہت زبردست قسم کی میں ایک اسٹریٹجی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کرنے والا ہوں، جو کہ اس یعنی سال آپ کے سارے جو ٹریڈنگ کے حوالے سے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور آپ بہت سارا پیسہ اس سے کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے ہوپ فلی۔ بہت ہی زبردست اسٹریٹجی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ جلدی انشاءاللہ شیئر کرنے والا ہوں۔ میں نے وہ اپنی اس کے اوپر بیک ٹیسٹنگ کمپلیٹ کی ہے، اور میں لائیو بیک ٹیسٹنگ کر کے آپ کے ساتھ وہ اسٹریٹجی شیئر کروں گا، اور تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 90+% اس کا ون ریٹ ہوگا، اور اس میں سکسیس آپ کی یقینی ہوگی ٹریڈنگ کے اندر۔ سب سے پہلے جی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو میں آگے سے بڑھنے سے پہلے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ پچھلے چینل کو سبسکرائب کر کے تو پلے لسٹ میں جا کے پیچھے ساری ویڈیوز دیکھیں، تو ان کو میری اسٹریٹجی بھی سمجھ آ جائے گی، اور جو میں مارکیٹ انالیسس کرتا ہوں اور اسی اسٹریٹجی کے اوپر کرتا ہوں اور پھر رزلٹ بھی شیئر کرتا ہوں، تو وہاں سے بھی آپ کو چیزیں سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ کمنٹس کے اندر، ٹیکسٹ میسج کے اندر میں ٹریڈنگ نہیں سکھا سکتا۔ آپ ویڈیوز جب تک نہیں دیکھیں گے اور پوری نہیں دیکھیں گے تو اس وقت تک آپ کو ٹریڈنگ کی سمجھ نہیں آ جائے گی۔ محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی نا۔ تو چلتے ہیں جی، پچھلے ہفتے کا کوئک سا نظر ڈال لیتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے پیئرز۔ سب سے پہلے گولڈ تھا، اور گولڈ تھا یہاں پہ کہیں 9 تاریخ کو تقریباً ادھر تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ 4 آور کا جو سٹرونگ لیول ہے یہ اس کے اوپر ہے اس وقت گولڈ، اور لگ یہ رہا ہے یہ سارا جو پرائس ایکشن یہاں پہ ہوا ہے پچھلا، لگ یہ رہا ہے ویک ریجیکشنز کے ساتھ، اور پھر یہ ایک مومنٹم کینڈل بھی یہاں پہ بن چکی تھی، تو لگ یہ رہا تھا، میں نے بتایا تھا کہ یہ ان ہائٹس کی طرف واپس یہ پیئر جائے گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا۔ کچھ ٹریڈرز نے اپنا مجھے بتایا بھی تھا کہ ایکسکیوز می کہ انہوں نے گولڈ سے کافی پیسہ کمایا ہے پچھلے ہفتے میری مارکیٹ انالیسس کو دیکھ کے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولڈ یہاں سے اوپر جاتے جاتے تو یہ جو ہائٹس تھیں جہاں میں نے بتایا تھا جہاں تک ایٹ لیسٹ یہ جائے گا، تو یہ وہاں تک ایگزیکٹلی گیا، اور ٹھیک ٹھاک اس کے اندر پروفٹ مارجن اویلیبل تھا۔ نیکسٹ پیئر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ٹریڈرز جی بی پی کیڈ 1 آور کے ٹائم فریم پہ۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ سٹرکچر یہاں پہ بریک ہوا ہے، اور یہ جو پیئر ہے یہ اس طریقے سے موو کرتا ہوا اس کا نیچے جانے کا چانس ہے۔ تو آپ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا یہ جو لیول میں نے 1 آور کا کریے اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں اگر، تو اس نے یہاں پہ آ کے اس کو ری ٹیسٹ کیا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ واپس اوپر ہائر ہائی بھی نہیں بنا سکا، اور ایک طرح سے اس نے ڈبل ٹاپ یہاں پہ کریٹ کیا جب یہ اس لیول کو اوپر ری ٹیسٹ کرنے آیا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ساری ویک ریجیکشن کے بعد یہ مومنٹم کینڈل بنی ہے نیچے، بیئرش کینڈل، ریڈ کلر کی کینڈل، اور یہ آپ کا ہونا چاہیے تھا انٹری پوائنٹ یہ کینڈل کے کلوز ہونے کے بعد۔ یہ آپ کا ان پریویس ہائیز کے اوپر آپ کا سٹاپ لاس آ گیا، اور یہ کم از کم بھی یہ یہاں تک یہ پیئر نیچے گیا تھا۔ یہ کتنا بنتا ہے جی 1.75 آر، یہ یہاں تک گیا ہے، اور ابھی پھر تھوڑا سائیڈ ویز کی طرف موو کر رہا ہے،
اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اچھی ٹریڈ پچھلے ہفتے جو میں نے مارکیٹ کو آپ کے ساتھ اس پیئر کا شیئر کیا تھا مارکیٹ انالیسس، تو یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی وہاں پہ موو ہوا۔ نیکسٹ پیئر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ٹریڈرز GBP/AUD۔ پہلے تو سچی بات ویسے یہ ہے کہ ایک پیئر اگر آپ سیم کرنسی کا پیئر آپ نے ٹریڈ کر لیا ہے تو یوزولی ٹریڈرز جو ہیں، اور میں بھی اسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں، میں پھر اسی کرنسی کا کوئی دوسرا پیئر ٹریڈ نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال یہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کریں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ یہ والا جو ایریا ہے یہ نیچے بریک ہوا تو اس کا نیچے ٹریڈ کرنے کا چانس ہوگا، اور یہ بریک یہاں پہ جا کے ہوا، اور اگر آپ یہاں سے اس کو انٹری آپ نے مومنٹم کینڈل کلوز جب ہوئی تو اگر آپ انٹری اس نے آپ نے یہاں سے یہ پریویس ہائی کے اوپر آپ کا یہ آ گیا سٹاپ لاس، اور ظاہر ہے کہ یہ ادھر پریویس جو ایک کوئی لیول تھا نیچے وہاں پہ آپ نے ایٹ لیسٹ ٹی پی اس کی لگائی ہوگی، تو یہ تقریباً 1.79 کی ٹی پی ہے جو کہ یہ نیچے تو یہاں سے گیا اور پھر یہ واپس چلا گیا ہے ابھی تک، اور اگر تو آپ کا سٹاپ لاس یہاں پہ اس کے اوپر ہے تو پھر تو یہ ابھی تک سٹاپ لاس کے پاس سے گھوم کے تھوڑا سا نیچے آیا ہے، تو ابھی تک تو یہ پیئر ایکٹیو آپ کی ٹریڈ ہوگی، اور سٹاپ لاس تھوڑا سا نیچے تھا تو ہو سکتا ہے سٹاپ لاس سپریڈ کی وجہ سے ہٹ ہو گیا ہو، اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹریڈ واپس نیچے آتی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ ڈیلی کا یہاں پہ نا اس کو اگر یہاں سے ہم موو کریں، یہ ڈیلی کا یہ جو بلیک سا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ ڈیلی کا ریزسٹنس لیول ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں 4 آور پہ جا کے تو یہ بریک تو تھوڑا سا اوپر ہوا ہے، لیکن پھر واپس ڈیلی کے اوپر جا کے یہ ابھی تک بریک تو نہیں ہوا، ویسے یہ کافی اسٹرانگ یہ لیول ہے، تو لیٹ سی اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ GBP/AUD کی ٹریڈ تھی جو میں نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ۔ نیکسٹ ٹریڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی USD/JPY 1 آور کا ٹائم فریم یہ تھا، اور یہ 4 آور کا یہ جو سٹرکچر تھا یہ نیچے بریک ہوا، نیچے یہاں سے بریک ہو چکا تھا، اور جو اس کا ٹرینڈ ہے مارکیٹ کا وہ بھی نیچے کی طرف جا رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ سٹرکچر یہاں سے میں نے بتایا تھا کہ یہ مارکیٹ ری ٹیسٹ کر کے واپس نیچے کی طرف جانے کا چانس ہے، اور ایگزیکٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسے ہی ہوا۔ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو زوم ان کرتے ہیں آپ کو تاکہ نظر آئے اچھی طرح، آپ یہاں سے بھی داخل ہو سکتے تھے مارکیٹ میں، یہ مومنٹم کینڈل جب کلوز ہوئی ہے بڑی کینڈل، یہاں پہ آپ کا سٹاپ لاس آ جانا تھا اس پریویس ہائی پہ، اور یہ تقریباً نیچے گئی جناب 3 آر سے بھی اوپر تھوڑا سا مارکیٹ نیچے گئی ہے، اور اگر آپ یہاں سے مس کر گئے تو پھر یہاں سے ایک اور چانس آپ کو ملا تھا، واپس نے ری ٹیسٹ کیا اور یہ مومنٹم کینڈل کے اوپر آپ اس میں سے دوبارہ داخل ہو سکتے تھے اس کے بند ہونے کے بعد، اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 2.85 آر یہاں سے بھی آپ نکال سکتے تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ون تھی پچھلے ہفتے۔ اور جو لاسٹ پیئر تھا وہ AUD/JPY تھا، جو کہ یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن اس میں کوئی خاص موو نہیں ہوئی، ایسے ہی سائیڈ ویز ٹائپ موومنٹ ہوتی رہی، تو اس کے اندر کوئی ٹریڈیبل اپرچونیٹی اس طرح سے تھی نہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اگر GBP/AUD آپ کا سٹاپ لاس بھی ہٹ ہوا ہے کسی کا اگر، تو 1 آور وہاں پہ لوز کرنے کے بعد بہت سارے باقی پیئرز میں آپ نے ٹھیک ٹھاک بڑے مارجن کی ونز کے بعد پچھلا ہفتہ جو ہے وہ بہت ہی سکسیسفل ہفتہ تھا اگر آپ نے ٹریڈ کیا ہے تو۔ اب چلتے ہیں جی ہم اگلے ہفتے کے مارکیٹ انالیسس کی طرف، اور آپ کے ساتھ اگلے ہفتے کے پیئرز کا جو انالیسس ہے، جو آؤٹ لک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اگلے ہفتے کے لیے پیئر ہے جی 17 جنوری سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے 2022 کا، وہ ہے جی USD/KK پیئر، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ٹرینڈ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے، اور یہاں پہ 1 آور کے ٹائم فریم کے اوپر بہت زوردار طریقے سے یہ نیچے بریک ہوا ہے یہ لیول، اور اب یہ واپس اس کو ری ٹیسٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور ہوپ فلی یہ یہاں پہ اس کو جو کنفرمیشنز میں آپ کو پچھلی ساری ویڈیوز میں بہت ساری میں بتا چکا ہوں، کنفرمیشن کا ویٹ کر کے تو پھر یہ اس طریقے سے اس کے نیچے جانے کا چانس ہے، تو اگلے ہفتے کے لیے USD/KK پیئر آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔
نیکسٹ پیئر ہے جی گولڈ. گولڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو 4 آور کے ٹائم فریم کے اوپر یہ جو اس کی یہاں پہ یہ اسٹرانگ لیول یہاں پہ اس کا ہے ریزسٹنس لیول، اس کو یہ جا کے دوبارہ ٹچ کر چکا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا کلر 4 آور والا لے کے آؤں میں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. یہ اس کو ٹچ کر کے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے ڈبل ٹاپ بنا کے یہ ڈبل ٹاپ جا کے دوبارہ بنایا ہے، اور اس کے بعد یہ بہت بڑی مومنٹم کینڈل نیچے کی طرف پچھلے ہفتے کے آخری دن میرے خیال میں جمعے والے دن یہ نیچے کی طرف پش کیا ہے اس نے. تو اب یہ اٹس ہائیلی لائکلی اگر ہم اس کو تھوڑا سا ادھر ایکسٹینڈ کر دیں، یہ نچلے والا جو اسٹرانگ 4 آور کا ٹائم فریم ہے، تو اس کا اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا اس کا کلر جی، اور تو اگلے ہفتے کے لیے میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ اگر اس کی جو اچھی انٹری تو بنے گی اگر یہ یہاں سے واپس ری ٹیسٹ کی طرف تھوڑا سا جائے ایک اور، تو یہ ٹرپل ٹاپ بھی ایک طرح سے ہو جائے گا 4 آورلی ٹائم فریم کے حساب سے. تو یہ اس طرح سے سفر کرتے ہوئے واپس اس اپنا جو نچلا یہ سپورٹ لیول ہے یہاں کی طرف آئے گا. تو کیونکہ ابھی اس وقت یہاں سے یہ مڈل میں تقریباً کھڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ انٹری لینی تھوڑی سی ڈینجرس ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا سٹاپ لاس پھر ادروائز جو ہے وہ بہت بڑا رکھنا پڑے گا. تو اس لیے آپ اس کا ویٹ کریں واپس. اگر تو یہ جاتا ہے ریٹیسٹ کی طرف تو یہاں سے کہیں سے انٹری اگر پکڑی جائے تو وہ بہت اچھی ہوگی. نیکسٹ پیئر ہے جی NZD/USD 1 آور کا ٹائم فریم. اگر آپ دیکھیں تو میں ذرا 4 آور پہ ایک نظر ڈال لوں. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ دیکھیں نا تو 1 آور کے اوپر یہ اس کا اسٹرانگ یہ سپورٹ اور ریزسٹنس لیول، یہ لیول جو ہے یہ مختلف کبھی سپورٹ اور کبھی ریزسٹنس لیول کے طور پہ یہ اسٹرانگ لیول کام کرتا رہا ہے. تو ابھی یہ بہت زوردار طریقے سے اوپر یہ بریک ہوا تھا، اور یہ بڑا بیوٹیفل قسم کا یہ کرو بناتے ہوئے نیچے یہاں سے آیا ہے. ویسے بائی دا وے یہ یہاں پہ ایک طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہیڈ اینڈ شولڈرز کی میں نے آپ کو ایک بتائی تھی، یعنی اسٹریٹجی کہہ لیں یا ایک ٹیکنیک، کہ یہ مارکیٹ میں کافی بار بنتی ہے. یہ آپ لیفٹ شولڈر ہو گیا، یہ پھر سر ہو گیا، ہیڈ ہو گیا، اور یہ رائٹ شولڈر. تو یہ اس طریقے سے اس کو 1 منٹ میں ختم کروں اگر، تو یہ اس طریقے سے جب یہ ہیڈ اینڈ شولڈر اوپر کی طرف یا ریورس نیچے کی طرف بنتے ہیں تو مارکیٹ یوزولی دوسری طرف جاتی ہے. تو اس کو یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جب یہ والا لیول اس نے نیچے بریک کیا تھا تو یہاں سے نیچے کی طرف بھی کچھ ٹریڈ ہو سکتی تھی. بہرحال خیر اینی وے اس وقت یہ ایک واپس ریٹیسٹ کرنے کے لیے اس لیول کے اوپر آیا ہوا ہے، اور اگر یہ کنفرمیشنز ملتی ہیں اگلے ہفتے ہمیں اور اچھی سی ویک ریجیکشنز اور مومنٹم بلش کینڈل بائی کی طرف بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لیول ہولڈ کر رہا ہے، اسٹرانگ لیول ہے، اور یہ مارکیٹ اس طرح سے واپس کم از کم واپس ادھر اس ایریے کو ٹچ کرنے کے لیے جائے گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اگلے ہفتے. اچھا جی، نیکسٹ پیئر ہے GBP/USD، اور اس کی سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ تھوڑی سی ریورس ٹریڈ ہوگی اگر یہ ہوئی تو ریورس ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تھوڑی سی رسکی اور ڈینجرس. تو اس میں اگر آپ نے یہ کیا بھی تو آپ کو تھوڑا سا لاٹ سائز اپنا کام رکھیے گا، تاکہ اگر الٹی پڑ جائے تو آپ کا نقصان زیادہ نہ ہو. اگر آپ ڈیلی کے ٹائم فریم کے اوپر اس کو دیکھیں تو یہ ٹرینڈ تو اوورال نیچے یہاں سے جا رہا تھا، اور جو پچھلی آپ کی یہ بنی ہے نا، یہ پچھلے ایک دن کی یہ بہت بڑی پن بار یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ بہت بڑی پن اور یہ بلو سی نیچے باڈی بنی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ اس کا ریورسل کا سگنل ہے ڈیلی کے ٹائم فریم کے اوپر، اور اس کے بعد یہ مارننگ یا ایوننگ سٹار، ایک تو میں ان دونوں کے اندر نا ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہ یہ جو نیچے کی طرف اس طرح کی چیز بنتی ہے وہ مارننگ سٹار ہوتی ہے
یا وہ ایوننگ سٹار ہوتی ہے اور جو اوپر بنتی ہے اس کا نام. اس کے اوپر ویسے میری ویڈیو موجود ہے لیکن میں ہمیشہ ان کے نام بھول جاتا ہوں. وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی کینڈل مثال کے طور پہ اوپر کی طرف اگر بننا ہے اس نے بڑی کینڈل, بیچ میں یہ ایک چھوٹی سی باڈی والی ایک کینڈل اور پھر ایک بڑی کینڈل نیچے, اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف بنے تو وہ الٹا اس کا آپ سمجھ لیں, یعنی دو بڑی کینڈلز کے بیچ میں ایک چھوٹی اوپر کی طرف. تو ان میں سے ایک مارننگ سٹار ہوتی ہے اور ایک ایوننگ سٹار. وہ آپ میری کسی پچھلی ویڈیو جو اس ٹاپک پہ تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے نام. بہرحال نام میں اتنا کوئی زیادہ, اگر آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ یہ ہے کیا چیز تو ناموں کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ بھول بھی جائیں تو. تو یہ دوسرا جو ایک طرح سے کنفرمیشن آپ ڈیلی کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے. اور اگر ہم اس کو اوپر اسٹوکاسٹک RSI لگائیں تو کیا سچویشن ہے ذرا دیکھتے ہیں. اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ صحیح طرح نظر نہیں آتا ہے نیچے سے. کافی ساری ڈائیورجنس بھی نظر آ رہی ہے. یہ بھی ایک ریورسل کا سگنل تو ہے. یہ آپ دیکھیں نا, یہ یا کہاں پہ ہے, یعنی آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس پوائنٹ سے یہ آپ مطلب آلموسٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیدھی ہوئی پڑی ہے اسٹوکاسٹک RSI. اور اگر اسی پوائنٹ کے اوپر سے یہاں سے یہاں سے پکڑیں تو یہ تو بالکل کہانی الٹی نظر آ رہی ہے آپ کو. تو یہ ڈائیورجنس والا سلسلہ بھی ہے. اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں نا, اور پھر اگلے ہفتے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اب اگر آپ 4 آور پہ آئیں تو 4 آور کے ٹائم فریم کے اوپر اب یہ دیکھیں کنفرمیشن تو کافی ساری ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا سم ٹائمز ساری کنفرمیشن کے باوجود مارکیٹ دوسری طرف نہیں, ایک منٹ, یہ نہیں, اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ لیفٹ شولڈر, یہ ہیڈ, اور پھر یہ ہر بار کوئی بہت پرفیکٹ نہیں بنتا, اور پھر یہ ایک اور رائٹ شولڈر بنا کے تو مارکیٹ یہاں پہ تھوڑی نیچے آئی ہے. تو یہ ہیڈ اینڈ شولڈر ٹائپ قسم کی چیز وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. یہ بھی ایک ریورسل کا سگنل ہوتا ہے اور اگر آپ ہیڈ اینڈ شولڈر اس کو کہیں کہ نہیں صحیح بنا تو پھر ڈبل ٹاپ جو ہے وہ تو کسی حد تک وہ تو بنا ہی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 4 آور کے اوپر بھی اب, لیکن یہ دیکھیں مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. 4 آور کے اوپر کلیئر مارکیٹ کا ٹرینڈ اوپر ہے, لیکن یہاں پہ اس نے نیا ہائر ہائی نہیں بنایا. یہاں پہ یہ ایکول بنا کے تو پھر نیچے کی طرف دو بڑی کینڈلز بنی ہیں. تو یہ لیکن ریورسل ٹریڈنگ پھر بھی خطرناک ہوتی ہے, تو اس میں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ 1 آور کے اوپر اگر آئیں تو اس کے اوپر بھی اسی طرح سے یہ ڈبل ٹاپ آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اور یہ جو اسٹرکچر سا تھا یہاں پہ بنا, یہ بھی نیچے کی طرف بریک ہوا ہے. تو پریڈکشن یہ ہے جی کہ یہ اس طرح سے ریٹیسٹ کرتے ہوئے آپ نے ویک ریجیکشنز کا اور بڑی بیئرش کینڈل کا, مومنٹم کینڈل کا ویٹ کرنا ہے. تو یہ اس طرح کے طریقے سے نیچے جا سکتی ہے. تو لیٹ سی جی GBP USD کیا کرتا ہے اگلے ہفتے. نیکسٹ پیئر ہے جی یورو USD. یہ اس کا ہے 4 آور کا کے اوپر, 4 آور کے ٹائم فریم کے اوپر. یہ ہے اس کا ایک اسٹرانگ لیول. اس کا کلر تھوڑا سا دھیما پڑا ہوا ہے, میں اس کا کلر تو صحیح کروں تاکہ صحیح پتہ چلے کون سا ٹائم فریم پہ ہے. یہ جی ٹھیک ہے, پرپل کلر میرا ٹائم فریم ہوتا ہے 4 آور کا. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 آور کا اسٹرانگ ریزسٹنس لیول تھا جو کہ کافی ٹرائز کے بعد یہاں آ کے ٹوٹا ہے. یہاں پہ یہ فیک آؤٹ ایک بریک آؤٹ سی ہوئی تھی لیکن فوراً ہی واپس چلا گیا. اس کو فیک بریک آؤٹ کہتے ہیں. تو یہاں سے یہ اوپر سے آ کے مارکیٹ نے بہت پیچھے, یعنی آپ نومبر 21 میں جا کے کہیں یہ نیچے بریک ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد مختلف ٹرائیاں کرتا رہا, ایسے کوئی سائیڈ ویز ٹائپ چلتی رہی, اور پھر یہاں سے آ کے بریک ہوا ہے. اور اب یہ نیچے آ رہا ہے اس کو ری ٹیسٹ کرنے, اس کی اسٹرینگتھ چیک کرنے اس لیول کی. تو اور یہ جو اوپر بلیک والا نظر آ رہا ہے یہ ہے ڈیلی کا اسٹرانگ لیول. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ہے ڈیلی کا اسٹرانگ لیول. تو اب کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ اگر تو اس کو ری ٹیسٹ واپس کر کے اچھی سی ہمیں کنفرمیشن دے نا اگلے ہفتے, یہ پیئر اچھی سی کنفرمیشن اگر یہ ہمیں دے تو ہم اس کو اس طرح سے ویک ریجیکشنز کے بعد
مومنٹم کینڈل جو ہے وہ لینے کے بعد ہم اس کو واپس اس ڈیلی کا جو اوپر کا لیول ہے یہاں تک اس کو ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ پیئر ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے اگلے ہفتے. یورو یو ایس ٹی آخری پیئر ہے ٹریڈرز آج کی اس ویڈیو کا اگلے ہفتے کے لیے، وہ ہے یو ایس ڈی سی ایچ ایف. 4 آور کے ٹائم فریم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہاں پہ بہت ہی اسٹرانگ اس کا لیول یہ تھا، سپورٹ لیول، جس کو آ کے تو واپس یہ کب اس نے ٹچ کیا تھا جی، اس کو یہاں پہ نومبر 21 کے اندر، اور اس کے بعد یہ واپس آیا تو صحیح نزدیک اور واپس اوپر گیا، یہاں آیا پھر واپس اوپر گیا. اب اس نے آ کے پراپر یہاں سے اس کو ٹچ کیا ہے اور اس کے بعد اس نے واپس بہت ہی زوردار لمبی بلش کینڈل، مومنٹم کینڈل یہاں پہ ہمیں دی ہے 4 آور کے ٹائم فریم کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے اس کے ریورس ہونے کا اب چانس ہے. اگین میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ ریورسل ٹریڈنگ ڈینجرس ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے تھوڑا سا اپنے لاٹ سائز کا خیال رکھنا ہے. یہ لیول بریک ہو چکا ہے جی 1 آور کے ٹائم فریم کے اوپر. یہ آپ دیکھیں اگر اس نے یہاں پہ یہ ڈبل باٹم بھی بنایا، یہ ڈبل باٹم بھی بنایا، اور یہ جو پریویس لیول تھا یہاں پہ یہ مزید نیچے جانے کی بجائے یہاں سے یہ اوپر کی طرف اس نے ہمیں مومنٹم کینڈل دی. اب یہ اگر ہمیں ریٹیسٹ دے دینا تھوڑا سا اچھا تھا، کیونکہ یہاں سے انٹری اچھی پکڑی جائے گی. تو یہ واپس یہ جو لیول ہے نا یہاں پہ اس تک اس کے جانے کا ایٹ لیسٹ چانس ہے، اور یہ ٹھیک ٹھاک پپس ہیں. لیکن میری خواہش یہ ہوگی، یہ اگر یہیں سے اوپر بھاگ گیا تو پھر اچھا پھر اس کا یہ کرنا پڑے گا کہ اس کا بھی میں آپ کو حل بتاتا ہوں. پھر ہم ویٹ کریں گے اس کے اس لیول کو بریک کرنے کا. ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ یہ ہمیں اچھی سی مومنٹم کینڈل کے ساتھ اس کو بریک کرے اور پھر اس کو ریٹیسٹ کرے، تو یہاں سے بھی ہم اس کو بعد میں پکڑ لیں گے، کیونکہ ہمارا سٹاپ لاس پھر یہاں پہ ادھر آ جائے گا. لیکن اگر یہ یہاں پہ ریٹیسٹ دے دیتا ہے تو یہ ہماری اچھی انٹری یہاں سے پکڑی جائے گی، سٹاپ لاس ادھر آ جائے گا اور ہم ایک مزے کی ٹریڈ یہاں سے لے سکتے ہیں. تو ہوپ فلی یہ اس طریقے سے موو کرے گا اگلے ہفتے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنی جو رسک مینجمنٹ ہے اس کو ہمیشہ پراپر رکھیں، کیونکہ ٹریڈنگ جو ہے اس کے اندر رسک مینجمنٹ ہی سب جو کامیابی کا فارمولہ ہے نا وہ یہی ہے. آپ جتنے مرضی دنیا کے بڑے سے بڑے ٹریڈرز ہوں، وہ ان کا جو انالیسس ہے وہ غلط، مطلب غلط سے مراد یہ ہے کہ کچھ آپ کہہ نہیں سکتے کہ ٹریڈ، کیونکہ بڑے بڑے ایکچولی تو بینکس اور یہ لوگ موو کرتے ہیں نا آرگنائزیشنز مارکیٹ کو، تو وہ ان کا جدھر دل کرتا ہے وہ موو کر سکتے ہیں. تو اس لیے رسک مینجمنٹ بڑی ضروری ہے. جتنا مرضی ایکوریٹ آپ کو نظر آ رہا ہو چارٹ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرف جائے گا. تو آر آر ریشو کے اوپر ضرور میری اس کے اوپر ویڈیوز ایک اور بھی آنے والی ہے ویسے ڈیٹیل میں. پہلے ایک ہے ویڈیو میری آر آر ریشو کے اوپر. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آر آر ریشو ہی آپ کو کامیاب کرتی ہے ٹریڈنگ کے اندر. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ٹریڈرز اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج پہ اگر دیکھتے ہیں تو اس کو لائک اور فالو کر لیں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں. انٹل نیکسٹ ویڈیو ٹریڈرز اپنا خیال رکھیے گا.